أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، وجاءته البشرى، اور اولاد کی خوشخبری بھی آپ کو مل گئی، تو یجادلنا فی قوم لوط، تو لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں وہ ہم سے بحث کرنے لگے. ان ابراہیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، طبیعت کے اعتبار سے بڑے حلیم تھے، اواہ، مزاج بڑا نرم، منیب، اور دل کے بڑے نرم تھے. یا ابراہیم، ہم نے کہا اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، قوم لوط کے مسئلے کو آپ چھوڑ دیجئے. انہ قد جاء امر ربک، بے شک اللہ کا حکم آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے اور ٹلنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 74، 75، 76، پارہ نمبر 12 سورۃ الہود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آپ کو اولاد کی بشارت دے رہے ہیں. آپ نے جب ان کے سامنے کھانا رکھا، وہ نہیں کھا رہے تھے، تو آپ کے دل میں ایک ڈر تھا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے نورانی مخلوقات میں سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا رعب جو ہے دل میں جو آیا ہوا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. اور جب آپ کو اولاد کی بھی بشارت مل گئی، اور بشارت بھی فرشتہ دے رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بشارت جھوٹی تو ہو نہیں سکتی. آپ کی اہلیہ حضرت سارہ بھی خوش ہو گئی، اور حضرت ابراہیم بھی خوش ہو گئے، اور ان کے بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا گیا کہ حضرت اسحاق آپ کے بیٹے ہوں گے، اور ان کے بیٹے اللہ حضرت یعقوب دیں گے. جب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو اللہ اولاد دیں گے اور اس کا یہ نام ہوگا، پھر اللہ اس کو بھی اولاد دیں گے،
اس کا بھی یہ نام ہوگا تو یہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، یہ خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی اندازہ تھا اللہ نے مجھے بھی نبوت دی ہے تو بیٹا اسحاق بھی نبی بنے گا، بیٹا یعقوب بھی نبی بنے گا، اس کا بیٹا یوسف بھی نبی بنے گا جی۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون؟ آپ نے فرمایا یوسف۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے والد اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے والد ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں عاجزی اور کسر نفسی، کہ آپ کو اللہ بہت بڑا عہدہ دے دیں، آپ کہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، آپ اچھے ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ افضل ہیں، آپ کے والد افضل ہیں، ان کے والد افضل ہیں، ان کے والد افضل ہیں، اپنے آپ کو یہ کہہ دینا ہاں میں بہت بڑا ہوں، یہ انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا نہیں بنتا۔ بے شک اللہ نے رتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کو جب پوچھا گیا کہ ساری کائنات میں کون عزت والا ہے تو آپ نے حضرت یوسف کا نام لیا، پھر ان کے والد کا، پھر ان کے والد کا، پھر ان کے والد کا، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں پیغمبر تھے اور ان چاروں کے اندر سلسلہ نبوت تھا، اس لیے اللہ نے ان کو عزتوں کے ساتھ تاج عطا فرمائے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام طبی طور پہ بھی خوش ہیں، اور اولاد میں جب بیوی آپ کی حاملہ ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک طبیعت میں خوشی آتی ہے جی۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ بیٹا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹا نہیں چاہتا، کوئی بیٹی چاہتا ہے، کوئی بیٹی نہیں چاہتا، بیٹا چاہتا ہے، یہ انسانوں کی طبیعتوں کے مزاج ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ غرض نہیں تھی۔ بہرحال اللہ نے آپ کو بشارت دی تو آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہلکا ہو گیا، طبیعت میں آپ کی خوشی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس مسئلے سے ہٹ کے حضرت لوط کی جو قوم تھی ان پہ جو عذاب آنا تھا، پیچھے آپ تذکرہ سن کر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں فرشتوں سے کہنے لگے ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اس عذاب کو ٹال دینا چاہیے۔ اب فرشتوں سے گفتگو حقیقت میں اللہ کی طرف پیغام تھا، اللہ کی طرف پیغام تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ قرآن کہتا ہے حلیم اواہ منیب، تین صفت کے مالک تھے، تین صفات، حلیم نرم مزاج، بالکل نرم مزاج۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی زندگی میں آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آج اگر ہم غور کریں، ہماری دوسرے کو گالی جا رہی ہے، دوسرے کے چہرے پہ ہمارا تھپڑ بھی جا رہا ہے، دوسرے کے چہرے پہ ہماری طرف سے الزام بھی جا رہا ہے، دوسرے کے چہرے پہ کئی داغ دھبے ہم لگا رہے ہیں، یہ ہماری ذات انا اور نفس پرستی کا معاملہ ہے۔ دین کے معاملہ میں ہم پوچھتے ہی کسی کو نہیں، روزانہ کلین شیو کروا رہے ہیں، روزانہ ٹوپیاں اتار کے پھر رہے ہیں، روزانہ بیٹیاں چادریں اتار کے پھر رہی ہیں، روزانہ فحاشی کے میدان پڑے ہوئے ہیں، روزانہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، روزانہ چوریاں ہوتی ہیں، روزانہ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ ہم اس معاملے میں بالکل بات نہیں کرتے۔ جب ہماری ذات کا معاملہ آتا ہے تو یہاں سے گالی بھی نکلتی ہے، یہاں سے ایک داغ نکلتا ہے، یہاں سے ایک فتنہ نکلتا ہے، یہاں سے ایک الزام نکلتا ہے، یہاں سے ہاتھ چلتا ہے، یہاں سے موزر چلتا ہے، یہاں سے بندوق، یہاں سے چھری، یہاں سے تلوار، یہاں سے کئی الزام، پرچے، اور اس کے بعد عدالتیں اور کئی اسلامات، اور یہ تمام چیزیں نکل رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے یہ کر رہے ہیں یا دین اسلام کے تحفظ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، نرم مزاج تھے۔ تقاضا تھا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس پہ عذاب نہ آئے، اور آپ بڑے رونے والے، بڑے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، بہت نرم، بڑے نرم، بڑی طبیعت میں نرمی۔ اللہ نے قرآن نے کہہ دیا لحلیم اواہ منیب، اللہ کرے ہم بھی یہ صفات لیں اور ہمارے اندر بھی یہ نرمی پیدا ہو، ہمارے اندر بھی حلم پیدا ہو، ہمارے اندر بھی برداشت پیدا ہو جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کے طور زندگی میں ہم بھی کسی نہ کسی حد تک شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کی اس دین کی اتباع کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ حضرت ابراہیم کے دین کی بھی اتباع کیجئے۔ وہ دین یکسو ہے،
اس میں کوئی شریک نہیں ہے، خالص توحید کے اللہ رب العزت نے علم بردار جو بنائے ہیں، سارے نبی بنائے۔ لیکن جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا کام کرنا پڑا، یہ ماحول بڑا عجیب تھا۔ پھر کیا کہا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے، اس پہ بحث نہ کیجئے۔ آپ کا والد آزر وہ بھی تو کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ پیچھے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو قوم لوط ہے، آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط کا کام یہ تھا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ اور آگے پورا رکوع آ رہا ہے اس سلسلے کے اندر، وہ تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عذاب سخت تھا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا عذاب جلانا تھا، آگ میں جلاؤ، آگ میں ان کو جلا دو، راکھ کر دو، ان کا نظام کر دو۔ تو ظاہر ہے کہ جب سنتا ہے بندہ تو انسان میں توحش پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی طبیعت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے فرشتوں سے کہا قوم لوط کو بچا لینا چاہیے، ان کے عذاب کو ختم کر لینا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اے ابراہیم یہ بحث آپ نہ کیجیے، یہ حکم تو آ چکا ہے، یہ عذاب تو آ چکا ہے۔ اس لیے پیغمبر کتنا ہی بڑا پیغمبر ہو، لیکن اللہ کا جو تقاضا ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو امر ہے، وہ اس کو ٹال نہیں سکتا۔ انہم عذاب غیر مردود، یہ جو عذاب ان کے پاس آ رہا ہے یہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ کوئی گستاخی نہیں تھی، طبیعت کی نرم مزاجی تھی۔ اور ہمیں بھی چاہیے ہم بھی دوسرے کے قصور کے بارے میں ظالم کو، مظلوم کو اکٹھا کریں اور ان کو کہیں بھئی چھوڑ دو، اس معاملے کو صلح کروا دو۔ لیکن یہ تو رب کا معاملہ ہے۔ یہ کتنے باغی لوگ تھے جو کہ ایک مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے اور عورتوں جیسی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس طرح کی ہر وقت بار بار یہ بغاوت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب کا فیصلہ اللہ کر چکے تھے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو طالب کے لیے آپ نے کتنا کام کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق جب مر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا دے رہے ہیں، جاؤ پہنا دو، دفن ہو جائے گا۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی آپ کو دعوت ہے تو حضور نماز جنازہ کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قمیض کو یہاں سے ایسے پکڑا بھی تاکہ حضور میری طرف متوجہ ہوں اور میں کہوں کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی مت پڑھائیے نماز جنازہ۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی عبداللہ بن ابی منافق کی، پھر قرآن اتر گیا، آپ اس کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تو کبھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن آپ کی ایک طبیعت میں نرم مزاجی تھی، آپ اس کو دیتے۔ پھر حضور نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو قرآن نے کہہ دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آج کے بعد ان کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھانی، نہ ان کی کسی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات رقت جو تھے، نرمی اور اخلاق عالیہ، اس کو آپ نے استعمال کیا۔ آئندہ آپ نے کبھی نہیں پڑھائی، لیکن یہاں سے کئی سینکڑوں لوگ حضور کے اخلاق دیکھ کر کیا ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے احکامات کی تعمیل اور تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم